اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد حروف مقطعات کے حوالے سے اردو کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف، صاد اور القلم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ آج میں آپ کو سورہ یوسف میں ایک حرف را کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اور معلوماتی بات چیت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ بھی اسی تحقیق کا حصہ ہے جو ڈاکٹریٹ کے سلسلے میں مکمل کی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس علمی گفتگو کو آپ پروموٹ بھی کریں، اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں بھی، اور قرآن پاک کے حوالے سے جو ہمارا ایک فریضہ ہے کہ قرآن کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اسی سلسلے میں آپ بھی اپنا رول پلے کیجئے۔ تو سورہ یوسف ایک بہت ہی مشہور قرآن پاک کی سورہ ہے، اور اس سورہ میں ایک مکمل کہانی شروع سے لے کے آخر تک بیان کی گئی ہے۔ سورہ یوسف قرآن پاک میں موجود ترتیب کے لحاظ سے 12ویں اور نزول کے لحاظ سے 53ویں سورہ ہے، اور اس سورہ کا انتخاب اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں ایک کہانی شروع ہوتی ہے، اور اس کہانی کی ابتدا ہے، اس کہانی کا بیچ ہے، اس کہانی کا اینڈ ہے، انتہا ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جو ایک پوری کہانی کو لے کر چلتی ہے، جس سورہ میں کوئی اور بات نہیں کی گئی۔ تو ہم جب را کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ حرف را کو اس سورہ میں ایسی خوبصورتی سے سمویا گیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، اور لغات کے ماہرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک حرف کو جو کہ اس سورہ کی ابتدا میں درج بھی ہے الف لام را کے ساتھ، تیسرا حرف ہے، یہ کس خوبصورتی کے ساتھ پوری سورہ پر چھایا ہوا ہے۔ اس سورہ کے مضامین، اس سورہ کے ابتدا، اس کے مختلف پلاٹ کے اندر جو سب مضامین ہیں، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں سیکنڈری ثانوی مضامین ہیں، سارے کے سارے را میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پروئے گئے ہیں، اسی لیے را کی حیثیت بہت زیادہ ممتاز ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں ابتدا ہے، اس کا پلاٹ بھی ہے، اس کا ایک سبجیکٹ بھی ہے، اس کے اندر کلائمیکس بھی ہے، دلچسپی بڑھتی ہے، اور اس کا اینڈ بھی ہے، اور سارے سٹیجز میں را کا ایک عجیب و غریب حسین کردار ہے۔ ابتدا ہوتی ہے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے خواب سے، جب وہ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اور صرف اس آیت پہ غور کیجئے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے والد صاحب، میں نے دیکھا، انی رأیتو، اب را پہ غور کریں۔ را جو لفظ ہے وہ را اور رآ دیکھنا، اور رأیتو میں نے دیکھا، اور پھر فرمایا رأیتہم میں نے ان کو دیکھا۔ کن کو؟ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور چاند، سب کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب ہے، اور خواب کے یہ لفظ عربی میں ہے رؤیا، اور بعد میں پیغمبر یوسف علیہ السلام اس کی طرف ریفر بھی کرتے ہیں، اس کی طرف بات بتاتے ہیں کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ آج اس خواب کی تعبیر ہے۔ اب آگے ان کے والد صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ اپنا خواب کسی کو نہ بتائیں، اور فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ
ربک ویعلمک من تعویل الاحادیث ویتم علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق۔ فرمایا کہ یہ خواب نہ بتاؤ، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کا کمال کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر کیا گیا اور یعقوب علیہ السلام پر کیا گیا۔ اچھا، اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ بھی ایک رؤیا تھا۔ ان کو اس خواب کی جو تعبیر ملی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک اپنے خواب کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے تمام عالم پر قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ تقابل ہے کہ جیسے کہ ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جو دادا تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا، تم نے بھی خواب دیکھا، ان کو بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی، تمہیں بھی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک ابتدا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دونوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ میں خواب دیکھتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کو میں اپنی تعمیل کی اور اس خواب کو پورا کر کے دکھایا۔